الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الکریم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے طفیل آج فہم دین کورس کے 10ویں سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے حرم نبوی کا تقدس۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عشرہ رمضان المبارک کا آج ختم ہو رہا ہے۔ آج کے اس دن کو 10 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے خصوصی طور پر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف ہے، یعنی آج کا دن ان کا عرس پاک ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک کے اندر آنے والی خواتین میں سے سب سے پہلی خاتون ہیں، خاتون اول ہیں، جن کو یہ شرف اور سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حرم شریف میں قدم رکھا اور سرکار نے ان کو اپنے عقد میں نکاح میں قبول فرمایا۔ اس مناسبت کے تحت آج ہم نے موضوع عمومی لگایا کہ حرم نبوی کا تقدس خالی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ہی نہیں، بلکہ اس حوالے سے کہ اس حرم پاک کی شان یہ ہے کہ جو بھی اس حرم پاک میں حضور کا ہو کر آتا ہے، اللہ کریم جو بھی ہو اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے اس گھرانے کو بڑا مقدس بنایا۔ ایک تو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری، جدی برادری، جو ننھیال ددیال وغیرہ، ان میں سے بھی جو ایمان لائے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے ذیشان ہیں، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک کا فرد ہیں، لیکن ان کو یہ بھی سعادت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری بھی ہیں۔ برادری ہونے کے بعد پھر رشتہ داروں کے اپنے اپنے الگ الگ گھر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے یہ شان حضور کے گھرانے کو بخشی کہ جو حضور کے گھر مبارک کی چار دیواری میں سرکار کا ہو کر آ گیا، وہ حضور کی برادری میں نہیں بھی تھا، اللہ نے اس کو بھی شان عطا فرما دی۔ برادری میں نہیں تھا سے مراد ہے جدی برادری میں نہیں بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ ذیشان ہو گیا۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین جتنی بھی ہیں، ان کو یہ شرف و سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے والدین کے نام سے کم پہچانی جاتی ہیں، اپنے بھائیوں کے نام سے کم پہچانی جاتی ہیں، اپنی اولادوں کے نام سے کم پہچانی جاتی ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے زیادہ پہچانی جاتی ہیں۔ اور اس گھرانے کا حرم پاک کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کہ اس حرم مقدس کے اندر جبریل بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا۔ اور وہ حرم پاک اتنا عظیم الشان حرم ہے، اس کی عظمت اتنی عظیم الشان ہے کہ جب رب ذوالجلال اس حرم پاک کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہے کہ بندو تم اس حرم پاک کا احترام سمجھو،
تو اللہ نے ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے ہمیں سمجھاتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اور فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور حرم نبوی کی شان یہ ہے کہ حرم نبوی میں آنے والی خواتین جو بھی بیبیاں پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں آئیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا حضور کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کیجئے تو بات بڑی پیاری سمجھ میں آئے گی کہ عورت کے جتنے بھی اس دنیا پہ رہنے کے وقت ہیں کہ عورت بحیثیت بہن کے بھی اس دنیا پہ وقت گزارتی ہے، بیٹی کے بھی گزارتی ہے، بیوی کے بھی گزارتی ہے، اور ماں کی حیثیت سے بھی گزارتی ہے۔ ان سارے پیریڈوں میں جو عورت کا سب سے معزز پیریڈ ہے، عزتوں والا ہے، وہ ہے عورت کا ماں ہونے کے اعتبار سے پیریڈ۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے جتنے بھی رشتے بنتے ہیں کسی کے ساتھ بھی جو تعلق جڑتا ہے اس میں سب سے زیادہ معزز ترین، عزت والا اور مقدس ترین جو رشتہ ہے وہ ماں کا رشتہ ہے۔ سب سے مقدس رشتہ ماں کا ہے۔ اور اللہ کریم جل شانہ نے حضور کے حرم شریف کی عزت و عظمت اور تقدس بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور کے حرم میں آنے والی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تمہاری ماں ہیں۔ اب سمجھنے والے کو اس سے بڑھ کر اور کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ یہی کافی ہے سمجھنے والے کے لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے ان بیویوں کو ماں کے لفظ سے یاد فرمایا۔ اب بچے کا حق بنتا ہے اپنی ماں کا تقدس، اس کا عزت، اس کا احترام، اس کی عظمت کا قائل رہے، تو اللہ کریم نے انہی لفظوں کے ساتھ بیان کیا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک حدیث پاک وہ ساتھ ملائیے تو سمجھ آ جائے گی کہ ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور پھر اس حوالے سے حرم مقدس کی شان کیا ہے کہ جن خواتین کو، جن پاک بیبیوں کو اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے مومنوں کی ماں قرار دیا۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں، سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار اس کا کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے بعد پھر کون میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے؟ پھر فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری بار انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر بھی فرمایا تیری ماں۔ 3 دفعہ فرمایا تمہاری ماں، اور چوتھی دفعہ جب انہوں نے پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ 3 بار نبی کریم علیہ السلام نے جس رشتے کو سب سے زیادہ مقدس قرار دیا وہ ماں کا رشتہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی ازواج تمہاری ماں ہیں، اور ان کا احترام، ان کی تعظیم ماں کی سی کرو۔ اب ہماری مائیں اور وہ مائیں کیا برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے قرآن نے اس بات کو بھی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات، آپ دنیا کی عام عورتوں کی طرح کی نہیں ہو۔ آپ کا مقام و مرتبہ دوسروں سے بہت بلند و بالا ہے، دوسروں سے تمہاری شان بہت بلند و بالا ہے۔ ایک خاتون صرف میری ماں اور ایک خاتون صرف آپ کی ماں، ان کی کیا شان ہوگی جو قیامت تک کے آنے والے مومنوں کی مائیں ہیں، جن کے رشتوں میں فقط 1 2 3 4 افراد نہیں، کروڑوں اربوں خربوں جتنے قیامت تک اولاد آدم کے افراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں گے، سب کی مائیں ہیں حضور کی ازواج مطہرات۔ اور اللہ کریم نے بتایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ عام بیبیوں کی طرح نہیں ہو۔ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی، اپنی روش، اپنا طریقہ کار، اپنے رہن سہن کا سلیقہ آپ سے سیکھنا ہے۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا حضور کی ازواج مطہرات کو کہ فلا تخضعن بالقول، کسی سے بات کرو تو لہجہ تمہارا نرم نہ ہو، سخت لہجے میں بات کرو۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض،
کہ جس کے دل میں مرض ہوئی، بیماری ہوئی، کھوٹ ہوا، عورت کا نرم لہجہ دیکھ کر اس کے دل میں بیماری پیدا ہوگی اور وہ طمع کرے گا تعلق جوڑنے کی۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ وہ اتنا مقدس گھرانہ، اس کے بارے میں ایسی سوچ کہ وہاں پہ آ کے جو سوال کرنے والے، بات کرنے والے تھے وہ بھی اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اللہ کریم جل شانہ یہ کیوں فرما رہا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس واسطے کہ ان خواتین کو اللہ آنے والی بیویوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ جیسے حضور کے کردار کے بارے میں فرمایا نا کہ سرکار کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اللہ بتا رہا ہے میرے نبی کے حرم میں بھی بعد میں آنے والی بیویوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، لہذا جس انداز میں یہ چلیں گی بعد والوں کا بھی انداز یہی ہوگا۔ اس واسطے فرمایا کہ تم نے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی اور وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات اچھی کرنی ہے، یہ ہے کہ زبان سے گالی بھی نہیں نکالنی۔ یہ تقدس کی ایک مثال، اور اس کے بعد ایک اور مثال بھی سنیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو تقدس ہے، درود جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ پر سلام پیش کرنے کا طریقہ تو آتا ہے، ذرا درود پڑھنے کا طریقہ بھی آپ ارشاد فرمائیے۔ تو روایت کے اندر بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کے اندر جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک سکھایا، اس کے الفاظ دیکھیے اور پھر پتہ چلے گا حرم اقدس کی شان کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد، آگے ہے وعلی ازواجہ وذریتہ، یا اللہ تمہاری طرف سے رحمت نازل ہو نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر، آپ کی ازواج پر بھی اور آپ کی اولاد پر بھی، آپ کی ازواج پر بھی اور آپ کی اولاد پر بھی، علی ازواجہ وعلی ذریتہ، آپ کی ازواج پر بھی رحمت نازل ہو۔ یہ وہ مقدس گھرانہ ہے جس گھرانے پر درود ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس گھرانے پر ہم لوگ درود پڑھتے ہیں وہ گھرانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کا تقدس اللہ کریم جل شانہ نے ہماری زبانوں سے اقرار کروایا کہ اس انداز کے اندر پڑھیے، کما صلیت علی ابراہیم، اور اسی جگہ پہ درود پاک کے اگلے حصے میں جب آئے تو اللہم بارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، یا اللہ برکت نازل فرما نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی ازواج پر اور آپ کی اولاد پر۔ اب یہاں پر بھی ازواج اور اولاد کا ذکر آیا تو اللہ کریم جل شانہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ مقدس گھرانہ ہے، جب درود پڑھو گے میری ذات پر تو میری ازواج کا بھی ذکر ساتھ ہوگا، میری اولاد کا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ ایک سوال اور اس کا جواب بھی سنتے جائیے۔ عام طور پر جو ہم درود ابراہیمی نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ الفاظ تو نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور دوسرے حصے میں آئیں تو یوں ہی پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، ازواج کے لفظ یہاں پہ تو نہیں ہے۔ تو اب ان دونوں الفاظوں کو جوڑنے کا کیا انداز بتایا علماء کرام نے کہ جہاں پہ ازواج اور ذریت یعنی حضور کی ازواج اور اولاد کا ذکر آیا، دوسری جگہ پہ صرف لفظ آل آ گیا۔ جہاں پہ ہے نا صرف لفظ آل جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، اس آل سے مراد پھر یہ دونوں ہیں، ازواج بھی حضور کی اور اولاد بھی، کیونکہ حدیث کی تشریح حدیث خود کر رہی ہے۔ دوسری مقام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لفظ بولے، اور ایک جگہ پہ صرف آل کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آل کا لفظ دونوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آل کے لفظ کے اندر حضور کی تمام نسبتیں جو حضور کی اہل بیت اطہار کی آتی ہیں وہ ساری داخل ہیں، اور اس اہل بیت اطہار میں جو نام ازواج مطہرات بھی ہیں، حضور کی اولاد پاک بھی ہیں، دونوں داخل ہیں۔ تو اس واسطے علی ازواجہ وذریتہ کے الفاظ بھی ہیں، اور جو درود پاک ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اس میں بھی وہ خواتین، وہ مستورات، وہ پاک بھی حرم مقدس کی داخل ہیں، کیونکہ لفظ آل کے اندر ان کا بھی اطلاق آ جاتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات ان میں داخل ہیں۔ اب آگے سنیے اللہ کریم جل شانہ نے جو ان
مقدس ہستیوں کو شان عطا فرمائی کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے نبی کی ازواج مطہرات تم اپنے گھروں میں ٹھہر کے رہیے، باہر نہ نکلنا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو پردے کا تقدس قیامت تک کی مسلمان بیویوں کو ملنا ہے وہ بھی حضور کے گھرانے سے ملنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پچھلے زمانے جاہلیت کے اندر جو بناؤ سنگار کر کے گھروں سے نکلنے والا طریقہ کار تھا تم نے وہ بھی اختیار نہیں کرنا۔ اور آگے کیا فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، تم نے نماز بھی قائم کرنی ہے، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اور آگے ساتھ ہی یہ لفظ ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سارے کام اللہ کیوں فرما رہا ہے تمہیں کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ اس گھرانے سے پلیدی کو بالکل دور فرما دے۔ اب یہاں پہ بات ازواج مطہرات کی چل رہی ہے آیت کریمہ کے اندر، اور ذکر بھی کن کا ہو گیا؟ ازواج مطہرات کا۔ تو اللہ نے کیا فرما دیا ہے؟ ازواج مطہرات میرے نبی کا حرم مقدس، تمہارا تقدس اتنا اعلیٰ ہے کہ رب اس گھرانے کے قریب کوئی پلیدی نہیں آنے دے گا، اس گھرانے کے قریب کوئی خرابی نہیں آنے دے گا، کوئی ایسی چیز جو حضور کے لیے باعث عار ہو اللہ اس گھرانے کے قریب نہیں آنے دے گا۔ تو ازواج مطہرات کے لیے یہ فرمایا۔ اور پھر جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس وقت اس حرم پاک میں تو یہ بیویاں ہیں، لیکن مولا اس حرم پاک کی ایک خاتون وہ بھی تھیں جو اس میں تھیں لیکن چلی گئیں، وہ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اور اسی حرم پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی پرورش میں مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی رہے، سرکار نے ان کو بھی بلایا، ان کو بھی بلایا، اور ان کے شہزادوں کو یعنی حسنین کریمین طیبین طاہرین کو بھی بلایا۔ ان کو سب کو ایک چادر میں لے کر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہیں، جیسے یہ الفاظ یطہرکم تطہیرا والے اس گھرانے کے بارے میں ہیں تو یہ بھی اسی گھرانے کا فرد ہیں کہ یہ میری بیٹی ہیں اور وہ میرے داماد، اور وہ بھی اسی گھرانے میں رہے کیونکہ حضور کی پرورش میں حضرت علی المرتضیٰ رہے۔ چار یہ اور پانچویں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ساتھ، اور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ تو پھر ان حضرات کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے اس تقدس کے اندر شامل فرمایا کہ جو حرم پاک کا تقدس ہے اس کے اندر ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، اور وہ 5 تن پاک جو شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین طیبین طاہرین سمیت ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اس کے اندر داخل فرمایا۔ اگلی آیت کریمہ اسی مقام پر جو اللہ کریم نے بیان فرمائی اس سے بھی اس حرم پاک کا جو تقدس ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ یہ ایک ہی حرم ہے نبی کریم علیہ السلام کا کہ جس کی شان ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ازواج مطہرات انہی آیتوں کی تلاوت کیجئے، وہی اللہ کا ذکر کیجئے تو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔ اب شاید میں سمجھا نہیں سکا، مطلب یہ ہے قرآن تو ہمارے گھروں میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اللہ کریم ازواج مطہرات کو فرمایا جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ پڑھا تو ہمارے گھروں میں بھی جاتا ہے، مطلب جو تمہارے گھروں میں اترتا ہے۔ یہ ازواج مطہرات اور اس حرم مقدس کی شان ہے کہ جو قرآن قیامت تک مسجدوں اور مسلمانوں کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے وہ قرآن اترا ہے تو اس حرم پاک پہ اترا ہے۔ اور اللہ کریم نے ازواج مطہرات کو فرمایا تو بتایا کہ جو تمہارے گھروں میں اترا ہے، تمہارے گھروں میں اترا ہے اس قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ قیامت تک جن ہاتھوں میں جن سینوں میں قرآن پہنچے گا ان سینوں کو حرم مقدس کا یا ہوگا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے پاک کا، عفت کا اور ان کی عظمت کا اعتراف کرنے والے ضرور ہوں گے۔ سمجھنے والے اور سمجھانے والے
پیارے پیارے اندازوں میں بھی سمجھاتے ہیں کہ جس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا منافقین کی طرف سے، یہ عظیم و شان خاتون ہیں اس روئے زمین کی قیامت تک، کہ جس وقت ان کی ذات اقدس پہ الزام لگا تو اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نور کے اندر آیات نازل فرما کر اس حرم پاک کے تقدس کو بیان کیا کہ یہ میرے محبوب کا حرم ہے اور اس حرم کے قریب پلیدی نہیں آ سکتی۔ پوری روئے زمین پہ یہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے اللہ کریم نے قرآن کے اندر پاکی بیان کی کہ یہ پاکیزہ گھرانہ ہے اور اس پاکیزہ گھرانے کے قریب کوئی پلیدی نہیں آ سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ سمجھانے والوں کا انداز پھر مختلف ہوتا ہے، پیارے پیارے انداز میں بھی سمجھا دیتے ہیں۔ حضور نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا یا رسول کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے جو منافقین نے یہ الزام لگایا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب پاک نے بڑے پیارے پیارے جواب دیے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ سے رشتہ کرنے کا مشورہ آپ کو کس نے دیا تھا؟ اس خاتون کو اپنے حرم میں لانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں مجھے اللہ نے یہ مشورہ دیا تھا۔ بڑا پیارا جواب دیا کہ ترا ربا کا انہو کا دسا کا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رب مشورہ دے اور اس مشورے میں دھوکہ کھا جائے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اتنا گھرانہ پاکیزہ کہ رب نے مشورہ دیا اور پھر غلط مشورہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو پھر پاکیزہ بی بی ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پسند فرمائی اور اس کے رشتے کا مشورہ دیا۔ دوسرے صحابی بولے بڑے پیارے انداز میں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کو اللہ نے اتنا مقدس بنایا کہ آپ کے بدن اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی، مکھی نہیں بیٹھتی، وہ بریک پاؤں ہیں اس کے، گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ تو رب کو یہ منظور نہیں ہوا کہ جو چند سیکنڈ کے لیے گندگی پہ بیٹھتی ہے وہ وہاں سے اٹھے اور میرے نبی کے جسم اقدس پہ بیٹھے۔ آپ کے جسم اقدس پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ سرکار نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا جو رب آپ کے جسم پر گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے گھرانے میں غلط بی بی کیسے گوارا فرمائے گا؟ اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ کے گھرانے کا تقدس کتنا عظیم ہے۔ اور تیسرے صحابی بولے تو انہوں نے تو اور بھی کمال کر دیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کو یہ منظور نہیں کہ سورج کی روشنی میں آپ کا سایہ زمین پر پڑے۔ جس رب کو آپ کا سایہ زمین پر پڑے یہ گوارا نہیں، وہ رب یہ کب چاہے گا کہ ان کے حرم میں کوئی غلط خاتون آ جائے؟ آپ کے سائے کو جو رب زمین پہ نہیں پڑنے دیتا، وہ آپ کے گھرانے کے تقدس کو کتنا بلند و بالا فرمائے گا۔ یہ مشاورت تھی صرف اس خاطر کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عوامی طور پر بھی اس سلسلے میں خیالات کیا ہیں، وگرنہ یہ نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس تقدس کا معاذ اللہ علم نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ اس گھرانے کا تقدس میں اپنی زبان سے بیان کروں تو لوگ کہیں گے اپنی بیوی تھی اس کے لیے۔ سرکار چاہتے تھے کہ تقدس رب بیان کرے تاکہ کسی کو پھر بولنے کی مجال نہ رہے۔ تو اس گھرانے کا تقدس اللہ کریم جل شانہ نے بیان کیا۔ آخر پہ ایک روایت عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ایک غزوہ سے واپسی ہو رہی تھی، جس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہوا اور اس کی تلاش میں صحابہ کرام علیہم رضوان لگے رہے اور ہار ڈھونڈتے رہے۔ ٹائم تھا عصر کا اور نماز کے قضا ہونے کا وقت قریب آن پہنچا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا بھئی نماز قضا ہونے کو ہے اور جس مقام پر رک کر ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہاں پر پانی بھی میسر نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات عرض کی صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اور نماز واقعی قضا ہونے کے قریب تھی، نماز کا ٹائم جا رہا تھا،
اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ باپ تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ وہ باپ تھے، باپ ہونے کے ناطے وہ ان کی بیٹی تھیں، جس انداز میں بھی انہوں نے چاہا اظہار ناراضگی فرمایا اپنی بیٹی سے کہ تمہاری وجہ سے آج اتنے اصحاب ہیں جن کی نماز قضا ہونے کو ہے، تمہاری وجہ سے دیر ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ اللہ کریم جل شانہ جو اس حرم مقدس کے تقدس کا نگہبان ہے، اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ بے شک باپ بھی ہیں پر میرے نبی کے حرم مقدس پہ قیامت تک کوئی بات کرے گا کہ ان کی وجہ سے نماز رہ گئی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیات حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دے کر بھیجیں کہ جس کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی سے دور ہو اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو رب کو یہ منظور نہیں کہ تمہاری نماز قضا ہو، فرمایا پاک مٹی پہ تیمم کر کے بھی پڑھ لو، اللہ قبول فرما لے گا۔ قیامت تک جو ہمیں سہولت تیمم کی نصیب ہوئی وہ حضور کے حرم مقدس کے تقدس کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ ہمیں جو تیمم کی سہولت نصیب ہوئی، جب آیت کریمہ نازل ہوئی حضور نے سب کو سنا دیا تیمم کیجئے اور نماز ادا کر لیجئے، تمہاری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اس وقت جاننے والے تھے، وہی کہا تھا نا شروع میں ہی کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کہا ما ہے یا باول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور میرے نبی علیہ السلام کا حرم پاک، تمہارے گھرانے سے یہ پہلی برکت نہیں، ہمیں پہلے بھی کئی برکتیں نصیب ہوئی ہے، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس طرح کی ہمیں پہلے بھی کئی برکتیں نصیب ہوئی ہیں جن کے تقدس کا اتنا لحاظ ہے کہ رب کریم جل شانہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی یہ بات کرے کہ ان کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی۔ اللہ نے اب دیکھیے یہاں پہ تھوڑا غور کیجیے تو بات بڑی پیاری سمجھ آئے گی۔ پانی سے تو ہاتھ کا صاف ہونا، منہ کا صاف ہونا، بدن کا صاف ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ پانی صفائی کا ایک ذریعہ ہے، پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے۔ مٹی صفائی کا ذریعہ ہے یا آلودگی کا؟ مٹی تو لگے بدن پہ تو الٹا بدن آلودہ ہوتا ہے نہ کہ صاف ہوتا ہے۔ یعنی پانی اور مٹی آپس میں اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کا تضاد ہے۔ پانی صفائی کرتا ہے اور مٹی جو ہے الٹا گندگی آلودگی پیدا کرتی ہے، جسم کو آلودہ کر دیتی ہے۔ لیکن رب نے فرمایا نہیں، اب اس گھرانے کے تقدس کا جو نگہبانی ہے وہ کرتے ہوئے رب نے فرمایا آج کے بعد یہ مٹی بھی تمہارے لیے پاکی کا سبب بھی بن جائے گی۔ ویسے بے شک آلودگی کا سبب ہے لیکن تیمم کرتے ہوئے، اور پھر اس برکت کا کمال دیکھو کہ وہ صرف ایک جگہ پر نہیں کہ آج کر لو بعد میں نہیں اجازت، بھئی آج تمہیں مجبوری بن گئی چلو کر لو بعد میں نہیں اجازت۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ آج ان کی وجہ سے یہ سہولت دے رہا ہوں، تو صرف یہاں تک نہیں قیامت تک سب کے لیے یہ سہولت ہے۔ جسے پانی میسر نہ ہو وہ مٹی پہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو عظیم الشان گھرانہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ صرف چند ایک باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔